آج کی نئی قسط، گال پہ اس کے تل کا نشان ہے۔ چھنو، ارے او چھنو، لا دے مجھے وہ لسٹ، میں ذرا سودا لے آؤں۔ فرح بیگم یعنی شیریں کی اماں چادر سنبھالتے باہر جانے کو کھڑی ہوئیں۔ یہ لے اماں، اس لسٹ میں نے بس اپنی کریم کے اضافہ کر دیا ہے، اور اب یاد سے لے آنا۔ چھنو، تجھے کریم کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ اماں، آپ کو تو پتہ ہے کہ گرمیوں میں چولہے کے آگے بیٹھنے سے میرے منہ کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ کریم لگاتی ہوں نا تو قسم سے سکون مل جاتا ہے۔ اچھا چل ٹھیک ہے، لے آؤں گی، تو جا کہ چولہے پر دال چڑھا دے۔ فرح بیگم گلی سے نکلی اور سڑک پر آئیں۔ کتنی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد سڑک پار کی اور صغیر چاچا کی دکان پر آئیں اور اسے سودے کی لسٹ تھما دی۔ چاچو مجھے ایک غبارہ دیں، وہ سبز والا، اور ایک کرکرا بھی دے دیں۔ ایک بچہ 10 روپے کا نوٹ لیے اس کی دکان پر آیا۔ تیرے 10 روپے میں یا تو غبارہ آئے گا یا تو کرکرا، پر مجھے تو دونوں چاہیے۔ بچے نے معصومیت سے کہا، کوئی غبارہ یا کرکرا نہیں ہے میرے پاس، جا پہلے پیسے پورے کر پھر آنا، ادھر چل، اب بھاگ یہاں سے۔ صغیر چاچا نے اسے ڈانٹ کر بھگانا چاہا۔ ارے چاچا کیا کر رہے ہو، کیوں ڈانٹ رہے ہو بچے کو؟ یہ پکڑو چاچا 20 روپے، اور یہ دونوں چیزیں اسے دے دو۔ چاچا کو تو پورے پیسوں سے مطلب تھا، اس لیے اسے فٹافٹ سے پیسے پکڑ کر چیزیں اس بچے کو تھما دی۔ بچہ خوش ہو گیا اور فرحات کا شکریہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فرح بیگم سودا پکڑنے فرحات اور بچے کی خوشی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ارے خالہ، آپ کیا اتنا سودا اکیلی اٹھا کر گھر تک لے جائیں گی؟ کہیں ادھر لائیں، مجھے دیں، میں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں فرحات بیٹا، میں اٹھا لوں گی، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں اٹھائیں گی؟ لائیں مجھے پکڑا دیں، اور یہ دوسرا ہاتھ مجھے پکڑائیں، میں آپ کو سڑک پر پار کروا دوں۔ فرحات نے ایک ہاتھ میں سودا کے شاپر پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے انہیں پکڑ کر سڑک پار کروائی۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں سڑک پار کرتے ہوئے کتنی دشواری ہوتی ہے۔ فرحات نے شاپر انہیں دروازے پر پکڑانے چاہے، مگر وہ اسے اندر آنے کا کہنے لگی۔ فرحات کا دل تو بہت چاہ رہا تھا اندر جانے کے، مگر اس وقت وہ خود کو اتنا انتہا کا معصوم اور شریف ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ فرحات کو کچھ نہ سوجا تو یہ بولا کہ ارے نہیں خالہ، اچھا نہیں لگتا۔ اماں کون ہے باہر؟ شیریں بھی دروازے پر چلی آئی۔ اپنا فرحات ہے چھنو، اللہ خوش رکھے اسے، مجھے بڑھیا کو ایک بھی شاپر نہیں اٹھانے دیا، اور سڑک سے لے کر دروازے تک سارا سودا خود ہی اٹھا کر لایا۔ شیریں پردے کی اور سے اسے دیکھنے لگی، اس کی آواز پر کان لگائے کھڑا تھا۔ چھنو، فرحات سے شاپر پکڑ لیے، میں نماز پڑھ لوں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے جی اماں۔ شیریں پردے پر سے چہرہ اور ہاتھ باہر نکالے اسے شاپر پکڑنے لگی۔ سنو شیریں، ان شاپروں کو ایک دفعہ چیک ضرور کر لینا۔ فرحات سے مزید اس کے سامنے کھڑا ہی نہ ہو سکا، اور یہ بول کر وہ جا چکا تھا۔ شیریں شاپر لیے تخت پر آ بیٹھی۔ اماں ابھی بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ ان شاپروں کو کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں ایک چھوٹا سا نیلے رنگ کا شاپر نکلا۔ شیریں نے اس کو جلدی سے کھولا تو دیکھا اس میں خوبصورت سے گولڈن جھمکے تھے۔ ارے واہ باجی، یہ تو کتنے پیارے ہیں، اماں لائی ہیں کیا؟ یہ تو غلط بات ہے، اماں آپ کے لیے لائی ہیں مگر میرے لیے نہیں، سونی نے بولتے ہوئے دوسرے شاپر کھنگالے، مگر ایسا کچھ بھی نہ نکلا۔ سونی چپ کر، تم بھی ایک تو سمجھے بغیر بولنے لگ جاتی ہو، یہ اماں نہیں لائی، یہ کیا تو کیا؟ سونی جاننے کو بے چین تھی۔ یہ تو تیرے پاس پہلے سے ہیں۔ شیریں تو جھوٹ بولا، جس سے سونی اچھے سے واقف تھی۔ آپ کے پاس کوئی چیز پہلے سے ہو اور مجھے معلوم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو کسی نے دیے ہیں نا؟ ارے بھلا مجھے کون دینے لگا؟ ظاہر ہے فرحات۔ سونی مزے سے فرحات کا نام لینے لگی۔ جب شیریں نے آنکھیں نکال کر اسے گھورتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھنے کو کہا، سونی نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اماں نماز پڑھ کر آ چکی تھی۔ سونی جب ایک دال بن گئی ہے تو روٹی ڈال، اور جلدی لا، بھوک لگی ہے مجھے۔ جی اماں، سونی نے سر ہلایا، اور شیریں نے اماں سے نظریں بچا کر جھمکے سونی کو پکڑا دیے، جنہیں وہ لیے کمرے میں چلی گئی اور شیریں کے میں رکھ کر کچن میں روٹی بنانے چلی گئی۔ شیریں شاپر میں سے اپنی کریم ڈھونڈنے لگی۔
फराह बेगम उसके पास ही तख्त पर लेट गईं। फरहाद कब से घर के बाहर सीढ़ी पर बैठे शिरीन का इंतजार कर रहा था। वो रोज 1 बजे स्कूल से आती थी। आज तो 15 मिनट ऊपर हो चुके थे मगर वो अभी तक नहीं आई थी। अरे फरहाद तू यहाँ बैठा है, चलो अच्छा हुआ तो मुझे बाहर ही मिल गया। पुत्र मुझे ये कुछ सौदा ला दे। सरैया खाला घर से बाहर सौदा लेने के लिए निकली मगर उसे बाहर देखकर उनके जाने की नीयत बदल गई। फरहाद उनकी चालाकियां खुद समझता था। जब कोई काम होता तो शहद की तरह मीठी बन जाती थी और अगर कोई काम से इनकार कर देता तो शहद से कड़वे करेले का रूप धार लेती थी और फिर वो गालियां निकालती कि बंदा अपना कसूर ढूंढने लग जाता। खाला मैं नहीं जा रहा, गली में और बच्चे भी हैं तो मौजूद हैं, इनसे कह दें सुबह सुबह मेरा कोई काम करने का मूड नहीं। वे बेगैरता, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। ये तेरे चाचे की कौन सी सुबह है, सूरज सवेरा नेरे पर है, सुबह सवेरा नीचे पर है, 1 से ऊपर का वक्त हो गया है। मेरा काम करते तो तुझे मौत पड़ती हैं और अभी कल ही तो देखा था मैंने तुझे इस फर्क का सौदा उठाकर लाते हुए और वो भी बड़ा मुस्कुराते हुए। तेरी चालाकियां सब समझती हूँ मैं। इस दिलवाले लड़की के पीछे दीवाना बना फिर रहा है ना तू। बड़े ही ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा है तू। अरे वो उस्तानी तुझसे जैसे नकम्मे और अवार से क्यों शादी करने लगी। तो बाहर इस एक इनकार पर उसे सरैया खाला से क्या कुछ सुनने को नहीं मिल रहा था। कसम से ये खाला तो बड़ी ही घनी मीसने निकली। किसी चील की निगाहें उनकी लगता सारा दिन लोगों की जासूसियां ही करती रहती हैं और ख़ासकर मेरी, इनसे तो बचकर ही रहना पड़ेगा। फरहाद दिल ही दिल में उनकी दूरबीनी पर हैरान हुआ। फरहाद के पास सरैया खाला की इन बातों से जान छुड़ाने का एक ही रास्ता था, यानी उनके सामने से गायब होना, और वो गड़प से घर में घुस गया तो सरैया खाला ने नॉन स्टॉप रेडियो का फव्वारा फौरन ब्रेक लगा दी और कुछ देर बाद उसने दरवाजे से बाहर सर निकालकर बाहर झांका तो रास्ता साफ था और सामने से चन्नो यानी शरीम मुस्कुराती हुई आ रही थी। उसके साथ उसके स्कूल के एक और टीचर भी थे और वो लड़की भी उसे गली में रहती थी। इस लड़की की किसी बात पर शरीन खिलखिलाकर हंसी तो उसका हसीन तिल उसके गाल के डिंपल में कहीं खो सा गया था। फरहाद ने उसको इस तरह खिलखिलाकर हंसते और उसके तिल को गाल के डिंपल में शर्माकर छुपते हुए पहली बार देखा तो वो टिकटकी बांधे इस हसीन मंजर को देखते गया। वो लड़की अपने घर में चली गई तो शरीन ने भी तेजी से घर की तरफ कदम बढ़ा दिया। फरहाद भी तेजी से कदम उठाता उसके पास आया और बोला, वो असल में पूछना ये था कि तुम्हें जो भी कहना या पूछना हो वो रके में लिख देना और इस तरह अच्छा नहीं लगता गली में खड़े होकर बात करते हुए। शरीन उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर अंदर चली गई। यानी शरीन को मेरे रके भेजना बुरा नहीं लगता। अब जल्दी से जाकर रका लिखूं, पूछूं तो सही उसको मेरा तोहफा पसंद आया भी या नहीं। फरहाद अपने तोहफे के बारे में उसकी पसंद और नापसंद जाने को बेचैन था, इसलिए कमरे में जाकर मोमिन के बैग में से कापी पेंसिल लिए उस पर कुछ लिखने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। पसंद आए तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा।